بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 78۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث متروک کی بحث۔ ان احادیث کا تذکرہ چل رہا تھا جو غیر مقبول ہیں اور مردود ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی اقسام الاشد فالادنی کے حساب سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے حدیث موضوع یعنی من گڑت حدیث کی بحث تفصیل کے ساتھ گزر چکی۔ اب حدیث مردود کی دوسری قسم حدیث متروک کی بحث یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ والقسم الثانی من اقسام المردود وهو ما يكون بسبب تہمۃ الراوی بالکذب هو المتروک۔ دوسری قسم مردود حدیث کی اقسام میں سے وہ ہے کہ جس میں راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو اور اس کی وجہ سے اس پر جو جرح ہو، اس کی حدیث کو متروک کہتے ہیں۔ هو المتروک، وہ حدیث متروک ہے۔ ایک تو صراحتاً کسی کے بارے میں یہ ثابت ہونا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث کی نسبت کرتے ہیں، تو اس کو پہلے قسم میں درج کر دیا۔ دوسری قسم جو پہلے قسم سے ذرا کم ہے، وہ یہ ہے کہ صراحتاً اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو، لیکن اس پر اس سلسلے کی تہمت ہو، یعنی وہ جو روایات نقل کرتا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس لیے چونکہ یہ صراحتاً اور قصداً اس سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی حدیث کو حدیث متروک کہتے ہیں۔ نیچے نور الدین عطر صاحب نے متروک کی تعریف کی ہے، جو اگر یاد کرنا چاہتا ہے تو یہ الفاظ یاد کر سکتا ہے۔ المتروک هو الحدیث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة۔ متروک حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو ایسا شخص روایت کرے جو متہم بالکذب ہو، جس کے بارے میں جھوٹ کی تہمت ہو، اور وہ حدیث صرف اسی کی طرف سے مشہور ہو، اسی کی طرف سے ثابت ہو، اور وہ حدیث قواعد معلومہ کے مخالف بھی ہو۔ ہم اگر حدیث متروک کی تعریف میں غور کریں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متروک کے حوالے سے یہاں جو بحث کی ہے اور جو پیچھے ذکر کیا تھا، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث متروک کی دو قسمیں یہ بیان کرتے ہیں۔ دو قسم راویوں کی حدیث کو متروک کہتے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ اس کا راوی ایسا ہو جو متہم بالکذب ہو، اور دوسری اس حدیث کو بھی متروک کہتے ہیں جو قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔ پیچھے اگر ہم نور الدین عطر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی عبارت دیکھیں، جو اس سے پہلے اجمال میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، ان کی عبارت یہ ہے: او تہمتہ بذالک بأن لا يروى ذلك الحدیث الا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومہ، کہ وہ متہم بالکذب ہو، مطلب وہ حدیث صرف اسی کے جانب سے یہ منقول ہو اور وہ قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔ وکذا من عرف بالکذب فی کلامہ، اسی طرح اس شخص کی روایت کو بھی متروک کہتے ہیں جو عام گفتگو میں جھوٹ میں مشہور ہو، اگرچہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ اور یہ جو قسم ہے، یعنی متروک کی جو قسم ہے، یہ موضوع حدیث سے درجے میں کم ہے۔ تو یہ مفصل عبارت ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ متروک کو انہوں نے دو قسموں میں منقسم کیا ہے۔ یا تو وہ شخص عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہو، بعض مرتبہ ایک شخص ہوتا ہے وہ عام گفتگو میں معاملات کی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، تو اگر اس سے عام زندگی میں جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی احتیاط نہیں کرے گا اور وہاں بھی جھوٹ بولے گا۔ لیکن یہ یقینی بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایک شخص ہوتا ہے وہ عام زندگی میں اگرچہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی جسارت نہیں کرتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بولے۔ لیکن چونکہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی احتیاط نہیں کرے گا، اس لیے اس کی حدیث کو
متروک میں شمار کیا ہے۔ تو دو قسم راویوں کی حدیث کو یہ متروک میں شمار کرتے ہیں، ایک وہ جو متہم بالکذب ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی روایت قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔ قواعد معلومہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو امور متواتر طریقے سے قرآن و حدیث میں منقول ہیں، تو اس کی روایت کو ہم ان قواعد معلوموں پر پیش کریں گے، اور جب ہم ان پر پیش کرتے ہیں تو یہ اس کے خلاف ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راوی اپنی طرف سے اس نے یہ حدیث گڑھی ہے۔ اسی وجہ سے کئی مرتبہ جو متروک حدیث ہے اس کو موضوعات میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے قریب ہے، اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے حدیث موضوع میں ہم نے یہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الموضوعات، اس میں انہوں نے بہت ساری وہ حدیث جو اس قسم سے تعلق رکھتی ہے، متروک کے قبیل سے متہم بالکذب کی روایت ہے، اس کو اس میں شمار کیا ہے۔ یہاں تک متروک حدیث سے متعلق بنیادی باتیں ہو گئی۔ دوبارہ دہراتے ہیں، حدیث مردود کی دوسری قسم حدیث متروک کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور حدیث متروک کی تعریف بیان کی، اور پھر اس کے ضمن میں بیان کیا کہ حدیث متروک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ راوی متہم بالکذب ہو، دوسری قسم یہ ہے کہ وہ روایت متروک شمار ہوگی جو قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔ یہاں ایک نکتے کی بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ حدیث متروک کا ذکر اگر ہم علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھیں الموقظہ، جو ان کی اصول حدیث میں کتاب ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث متروک کو حدیث مطروح کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد عوامہ تدریب الراوی کی تعلیقات میں ذکر کرتے ہیں، قلت وقد اشتہر ان الحدیث الذي يسميه الحافظ ومن تبعه متروكا هو الذي يسميه الذهبي في الموقظة مطروحا فانظره مع التعلیق علیہ لشیخنا رحمہ اللہ۔ کہتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین متروک شمار کرتے ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الموقظہ میں صفحہ نمبر 34 میں اس کو مطروح شمار کرتے ہیں۔ تو مطروح اور متروک یہ تقریباً ہم معنی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ ضرور دیکھ لیں الموقظہ، اور وہاں جو شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ کی تعلیق ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ یا ہم نے فائدے کے لیے آپ کے سامنے وہ پوری عبارت نقل کی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے المطروح من حتی عن رتبۃ الضعیف، کہ جو ضعیف کے رتبے سے بھی نیچے ہو، یعنی ضعف شدید ہو اس میں۔ نیچے عبد الفتاح بغداد صاحب فرماتے ہیں کہ مخطوطے میں مطروح کی جگہ یہاں منکر آیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ یہاں مطروح کا لفظ ہے، اور حافظ شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے فتح المغیث علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 268 دیکھی، تو وہ حدیث موضوع کے آخر میں بیس کرتے ہیں تتمۃ یقع فی کلامہم المطروح، محدثین کے کلام میں المطروح کا لفظ آتا ہے، وہو غیر الموضوع جزماً، مطروح کا جو لفظ ہوتا ہے وہ موضوع کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وقد اثبتہ الذہبی نوعا مستقلا، اور اس مطروح کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے مستقل نوع شمار کیا ہے، اور اس کی تعریف یہ کی ہے ما نظر عن الضعف وارتفع عن الموضوع ومثل له بحدیث عمرو بن شمر عن جابر الجعفی عن الحسن۔ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ عن علی وبجویبر عن الضحاک عن ابن عباس، یہ دو سندیں اس کی مثالیں دی ہے کہ سند کے ساتھ جو روایت منقول ہوگی وہ مطروح کے قبیل سے ہوگی۔ یہاں پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے وقال شیخنا الحافظ ابن حجر هو المتروک فی التحقیق، یعنی جو ذہبی رحمۃ اللہ جس کو مطروح کہتے ہیں وہ متروک ہے، یعنی الذی زادہ فی نخبتہ و توضیحہ، یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نخبہ اور شرح نخبہ میں جس نوع کا اضافہ کیا ہے وہ متروک ہے۔ وعرفہ بالمتہم راویہ بالکذب، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کی تعریف کی ہے کہ جس کے راوی متہم بالکذب ہو۔ انتہا کلام السخاوی، یہاں تک کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کی عبارت فتح المغیث کی مکمل چکی ہے۔ تو یہاں پہ شیخ عبد الفتاح بغداد صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو منکر کا لفظ ہے الموقظہ میں، یہ ناسخ کی غلطی ہے، درست یہ کہ مطروح ہے۔ تو اس سے عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور وسعت نظر معلوم ہوتی ہے کہ وہ
اس نے اس نسخے میں جو غلطی ہے اس کو کیسے ایک دوسری کتاب سے حل کر دیا ہے کہ یہاں منکر کا لفظ نہیں بلکہ مطروح کا لفظ ہے. فلذا اثبتہ والحمد للہ علی توفیقی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. وسيقول المؤلف في صفحة 67 ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح. کہتے خود علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آگے جا کے فرمائیں گے کہ موضوع روایت بھی بیان کرنا حرام ہے اور اسی طرح مطروح روایت بھی بیان کرنا حرام ہے. تو تقریباً ان دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، موضوع حدیث بیان کرنا بھی جائز نہیں اور متروک حدیث بھی بیان کرنا جائز نہیں. متروک حدیث سے متعلق یہ فائدے آپ کے سامنے آ گئے. اس کے بعد ہم ایک چند اور فوائد اس سے متعلق ذکر کرتے ہیں. شیخ ابراہیم اللاہم کی جو نزہۃ النظر کی شرح ہے، انہوں نے بعض فائدے کی بات کی ہے متروک حدیث سے متعلق، وہ یہاں ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، انہوں نے فائدے کی بات یہ ذکر کی ہے کہ متروک کی جو اصطلاح ہے، یہ جس طرح حدیث کے بارے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس طرح روات پر بھی متروک کا اطلاق ہوتا ہے. تو وہ حدیث جو متہم بالکذب کی روایت ہو اور یا قواعد معلومہ کے خلاف ہو تو جیسے اس حدیث کو متروک کہتے ہیں. اسی طرح بعض مرتبہ روات پر بھی متروک کا اطلاق ہوتا ہے، فلان متروک یا ترکہ فلان یا ترکنا ہو، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو متروک کی اصطلاح ہے یہ احادیث پر کم ہے بنسبت روات کے. روات پر اس کا اطلاق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جرح کے جتنے بھی اصطلاحات ہیں اس میں سے سب سے زیادہ جو مشہور اصطلاح ہے وہ ایک یہ ہے کہ فلان متروک یا ترکہ فلان. تو اس میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں فلان متروک کہا جائے یا متروک الحدیث کہا جائے یا ترکہ فلان کہا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا جو یہاں ہم نے اصطلاح بیان کی کہ وہ متہم بالکذب ہوگا اور یا اس کی روایت قواعد معلومہ کے خلاف ہوگی. جب کسی راوی کے بارے میں متروک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا یہ معنی مراد ہو. اور یہاں پھر دوسرے فائدے کی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو متروک الحدیث ہے، یعنی اگر حدیث کے لیے بھی متروک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جس طرح یہاں ایک معنی بیان کیا گیا مشہور کہ اس کا راوی متہم بالکذب ہو یا اس کی روایت قواعد معلومہ کے خلاف ہو تو ٹھیک ہے، یہ استعمال بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے لیے جب اس کو استعمال کیا جائے تو ہر جگہ یہی معنی مراد ہو. بعض مرتبہ متروک الحدیث کا یہ معنی نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ایک حدیث کے بارے میں متروک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ وہ فی نفسی صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے، سند کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس پر عمل متروک ہوتا ہے. بہت ساری ایسے حدیث ہیں جو بخاری مسلم میں ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں ہوتا، تو ایسے حدیث کے لیے بھی بعض مرتبہ متروک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر جگہ متروک کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے علیل الصغیر میں لکھا ہے کہ میری کتاب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس پر عمل کو متروک ترک کیا گیا ہو سوائے 2 حدیثوں کے. تو یہاں متروک کا معنی معمول بھی اور غیر معمول بھی ہونا ہے. یہ تو کبھی کبھی متروک اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تیسرے فائدے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے جو متہم بالکذب ہے اس کی روایت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کے لیے متروک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث متروک ہو اس کے بارے میں ہمیشہ متروک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثلا باطن ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا واہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا واہن جدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا لا اصل لہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا شبیہ بالموضوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو متہم بالکذب ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ کبھی کبھی اس پر وضع کا اطلاق بھی ہوتا ہے جب اس میں مزید قرائن آ جائے، متنی قرائن یا سندی قرائن، اور پھر اس کی وجہ سے وہ حدیث موضوع کی فہرست میں بھی چلی جاتی ہے. بہرحال یہ حدیث متروک سے متعلق جو ضروری باتیں تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی. آج کے سبق اور اس طرح کی دیگر جتنے بھی گزشتہ مباحث ہیں جس میں تحقیقی مباحث تھے تو اس سے ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ یہ فن جو ہے بہت خالص تحقیقی فن ہے.
جلد بازی کے ذریعے سے اس میں حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دیکھیں متروک حدیث، اس کا استعمال بعض مرتبہ بہت سخت معنی پر ہوتا ہے جو موضوع حدیث سے نیچے کے مقام والا ہو، اور کبھی کبھی اس کا جو اطلاق ہوتا ہے بہت یعنی بہت نرم انداز میں ہوتا ہے اور سخت طریقے سے نہیں ہوتا، مطلب وہ حدیث فی نفسی صحیح ہے، فی نفسی حسن ہے، لیکن اس پر صرف عمل نہیں ہے علماء کرام کا، تو اس سے وہ حدیث صحت سے نہیں نکلتی۔ تو لہٰذا اصول حدیث میں اور حدیث پر حکم لگانے میں جو بھی یعنی کوشش کرے تو اس کے پیش نظر یہ تمام باتیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی میں پڑ جائے۔